الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا من بدا جمالك ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مصدر کائنات
صاحب کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام قابل عزت ماں میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کا یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ اور ہم سب کی جملہ حاضری کو حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم فخر دو عالم شاہ دو عالم نبی و آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے حوالے سے موضوع یتیم کی فضیلت کے متعلق چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی ہی موضوع کی ایک کڑی سے جو آج موضوع لے کر آیا ہوں وہ بھی اسی کڑی کے ساتھ ملتا ہے۔ آج کا جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سبق سنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے چند جھلکیاں، سیرت پاک کی شان میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 22واں پارہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق بے شک تم میں سے بہترین، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر بندے کی کامیابی کے لیے، ہر بندے کی تقدیر کو چمکانے کے لیے، ہر بندے کو دنیا کا راستہ دکھانے کے لیے بہترین اس کا باپ ہوتا ہے اولاد کا۔ اولاد ہمیشہ باپ کی پیروی پہ، باپ کی تربیت پر اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کا جو قدم اٹھتے ہیں وہ پیچھے ماں اور باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کی بہترین پرورش کے لیے ماں باپ کی صلاحیت، ماں باپ کی شعور اور قدر ہمیشہ اولاد کے چہروں میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کو بنانے کے لیے، پوری کائنات کو اپنے تقدیر پر چلانے کے لیے، پوری کائنات کو خدا اور مصطفیٰ کے نشانوں پر قدم رکھنے کے لیے اللہ نے جو نمونہ عطا فرمایا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لقد تحقیق فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے دین اسلام پر چلنے کے لیے، دین و دنیا کی زندگی کو پالنے کے لیے اور ہر امتحان میں کامیابی کامرانی حاصل کرنے کے لیے میرے محبوب امام الانبیاء کی سنت بہترین تمہارے لیے انمول تحفہ ہے۔ جب ہر بندے کی کامیابی کسی نہ کسی شخص کی ہوتی ہے، اس طرح پوری کائنات کی دین اسلام کی رہنمائی، دین اسلام کی کامیابی، دین اسلام کا پرچام بلند کرنے کے لیے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات کا تو آپ نے جو ترجمہ فرمایا،
اس کے اندر سیرت کے چند باب، چند باتیں جو ہمارے لیے اہم اور ضروری ہیں، کہ جس کا قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمام راستوں میں سے بہترین راستہ امام الانبیاء کا ہے، تمہارے لیے بہترین کامیابیوں میں بہترین کامیابی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہارے لیے کامیابیوں میں سے مقدر چمکانے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ذات مصطفیٰ پر، ذات مصطفیٰ کو اپنے لیے کامیابی کا راستہ بناؤ اور اپنے لیے انمول تحفہ سمجھو، کیونکہ جو تحفہ اللہ نے دیا اس تحفے کی وضاحت اللہ نے قرآن کے اندر کر کے تیرے اور میرے کو یہ درس دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمام کائنات سے افضل، تمام کائنات سے اعلیٰ، تمام کائنات سے مرتب جو اہم چیز ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ کملی والے آقا ہیں جس کا بہترین راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ ایک مرتبہ کہہ دو کہاں ہوئی، زبان سے کہہ دو تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں، آپ کی بھی حاضری لگ جائے، عرش کے فرشتے تیری اور میری اس آواز کو گنبد خضرا مدینے والے تاجدار کے بار پہنچا دیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کی یاد میں گمگما کے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ سرکار کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین پر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ یہ حضور علیہ السلام کی رضعی والدہ محترمہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے ہزاروں کی تعداد میں تیرے اور میرے آقا جب نبوت کے اعلان کرنے کے بعد دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوا، مسجد نبوی کا منبر ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر جیسے سرکار کو نظر آئی، کملی والے آقا نے منبر چھوڑ دیا، کملی والے آقا کھڑے ہو گئے، اپنی مزمل والی چادر اتاری، کہا لوگوں راستہ چھوڑ دو۔ جب راستہ چھوڑ دیا، چادر بچھا دی، کملی والے آقا نے دائیں طرف چادر پر محبوب دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد سرکار نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سرکار نے بڑی عزت کی۔ تو صحابہ کرام کا مجمع وجد میں آیا، عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، سارے صحابہ حیران ہو گئے، آج تک ہم نے اس خاتون کو دیکھا نہیں، نہ یہ مدینے کی ہے نہ مدینے میں رہنے والی ہے، ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اجنبی کو دیکھ کر مدینے والے نے اپنی مزمل والی چادر بچھا دی۔ تو فرمایا کانوں میں بڑے گوش کے ساتھ چند باتیں کرتے رہے، جیسے گفتگو ختم ہوئی، الوداع ہوئی، تو دروازے تک جا کر رخصت کر کے آئے، کچھ تحفے دیے، کچھ کپڑے دیے، کچھ انعام دیے، دینے کے بعد رخصت کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی فدا کا بھی امی، ہمارے ماں باپ قربان جائیں، یا اللہ یہ خوش قسمت ماں، یہ خوش قسمت خاتون، خوش قسمت نبی آدم کی بیٹی کون تھی جو میرے اور پیارے آقا بڑے پیار سے بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے منبر سجایا، منبر پر بیٹھ گئے، اعلان کیا لوگوں یہ آنے والی خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، یہ آنے والی میری رضعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، جنہوں نے مجھے فرمایا کہ دودھ پلایا، جنہوں نے میرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے پیاری پیاری لوریاں دی۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس لیے کہ آج موضوع سیرت رسول کہ فرمایا لوگوں تمہارے لیے راستوں میں بہترین راستہ ذات مصطفیٰ ہے، تمہارے لیے کامیابیوں میں
بہترین کامیابی کا راستہ تمہاری ماں ہے، تمہارے لیے بہترین تحفہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عزت کر کے بتایا کہ فرمایا کہ لوگوں یہ تو میری فرمایا کہ مترئی ماں ہے، اگر میری سگی ماں ہوتی تو پتہ نہیں میں اس کا کیا احترام کرتا۔ فرمایا جو میں نے اس ماں کا احترام کیا یہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے مترئی ماں نہیں ہوتی، وہ بھی سگی ماں کی طرح ماں ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس ماں کا احترام مدینے والے مصطفیٰ نے کر کے بتایا۔ تو حلیمہ سعدیہ، اب سنیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اہل سنت کے اسٹیج پر حضرت حلیمہ کا نام نہ آئے ایمان والوں کا دل زندہ ہوتا ہی نہیں، ایمان ترقی پاتا ہی نہیں، کیونکہ جس سرکار نے غربت اور بے سہارا اور بے چارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ قدم رکھتے ہی 14ویں کے چاند کے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ سنیے ایمان والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 3 دن ہو گئے، مکہ المکرمہ میں تیرے اور میرے آقا تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے غیب سے کعبہ کی دیواروں سے آواز آئی، غلاف کعبہ سے آواز آئی، اے میرے عبد المطلب، میرے نبی کو تیرے پوتے کو لینے کے لیے ایک دئی نہیں آئی کہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گی، ہزاروں لوگ اس کو لینے کے لیے آئیں گے، ان کی پرورش کرنے کے لیے آئیں گی، بڑے بڑے خاندان سے، بڑے بڑے قبیلے سے، بڑے بڑے نامور خاتون عورتیں آئیں گی۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے دادا جان کو غیب سے آوازیں آئیں، فرمایا کسی کے ہاتھ میں نہ رکھنا، کسی کو دروازے پر نہ چڑھنے دینا، کسی کو میرا نبی نہ دینا، کسی کو اپنا پوتا نہ دینا۔ آواز آئی یا اللہ پھر کس کو دوں؟ فرمایا کہ سب میں سے آخر میں ایک ہماری بندی ہوگی جس کا نام حلیمہ ہوگا، فرمایا کہ نام سعدیہ ہوگا، فرمایا کہ اس کو یہ اپنا ہمارا نبی عطا کر دینا، اپنا پوتا اس کی گود میں رکھ دینا۔ تو جب یہ خانہ کعبہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا، کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آنے لگی، حضرت عبد المطلب انتظار کرنے لگے، کسی کو دروازے پر لے کر جانے کے لیے نہیں، کہا جو بشارت عرش والے رب نے دیا ہے خانہ کعبہ سے میرے کانوں نے آواز سنی ہے، میں تو اسی کے انتظار میں ہوں۔ وہ آوازیں یہ بھی آ رہی تھی، اے عبد المطلب میرے نبی کو عام کے ہاتھ میں نہ دینا، کسی خاتون کے ہاتھ میں نہ دینا، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ غریب ہوگی، اس کا گھر کچا ہوگا، اس کا گھر چھپڑے کا بنا ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے گھر اس کا کچا ہے، ایمان اس کا پکا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کلی اگرچہ کچی ہے لیکن ایمان اور عشق میں پکی ہے۔ فرمایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر آئی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، طواف کرتے کرتے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، آواز آئی، آواز دی، اے رب ذوالجلال تو جانتا ہے میں بڑے بے سہارا ہوں، بڑے بایا کہ میں بڑی دکھی اور بڑی لاچار ہوں، مجبور ہوں۔ فرمایا کہ میں تیرے رحمت والے گھر کی چادر کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کر ایک قطرہ رحمت کا مانگتی ہوں۔ آواز قدرت حلیمہ نہ گھبرا، تو ایک قطرہ مانگنے کے لیے تیار ہے، ہم نے تیری گودی میں دونوں جہان کی رحمت رکھ دی ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا تو ایک قطرہ مانگنے کے لیے آئی ہے رحمت کا،
دونوں جہانوں کی دولت، دونوں جہانوں کی رحمت، دونوں جہانوں کا خزانہ تیری دولت میں رکھ دیا۔ تو فرمایا اتنے میں حضرت عبد المطلب نے دیکھا غلاف کعبہ کو، فرمایا کہ پکڑ کے رو رہی ہے، جہاں حجر اسود پیوست ہے یہیں کھڑے ہو کر نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں، فرمایا کہ رونے والی نہ رو، فرمایا کہ آج تیرے تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا ہے، فرمایا کہ ادھر میرے قریب آؤ، میرے گھر میں اللہ نے چاند جیسا پوتا دیا ہے، میں وہ پوتا پرورش کے لیے دینا چاہتا ہوں، نشو و نما کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ہاں میں دئی ہوں، میں خدمت کروں گی، میں حاضر ہوں۔ کہا نام تیرا کیا ہے؟ فرمایا کہ حلیمہ۔ کیا حلیمہ حلم سے نکلا ہے؟ فرمایا دوسرا تیرا نام کیا ہے؟ کہا سعدیہ۔ فرمایا سعدیہ سعد سے نکلا ہے، بنی قبیلہ سعد میں رہنے والی ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر تیری انتظار میں کھڑا ہوں، تیری انتظار کا راستہ روک کے کھڑا ہوں، کیونکہ ابھی میرا پوتا پیدا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ نے جب سر سجدے میں رکھا دیواریں جھک گئی۔ فرمایا کہ حضرت ابن حشام سیرت نگاروں نے لکھا، ابن حشام والوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، امام عبد الرزاق نبہانی نے لکھا، تو جتنے بھی سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا جیسے مصطفیٰ تشریف لائے کعبہ سجدے کے لیے جھک گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے کعبہ میں تیرا متولی ہوں، میں تیری دیکھ بھال کرنے والا ہوں، ساری کائنات کے لوگ آ کر تجھے سجدہ کریں، کعبہ سمجھ نہیں آتی تو کسے سجدہ کر رہا ہے؟ فرمائے تو میں تو اس ذات مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں جس نے آقا 360 بتوں سے مجھے پاک کرنا ہے، میں اس مصطفیٰ کریم کو سجدہ کر رہا ہوں۔ سرکار کی ولادت ہوئی، کعبہ نے سجدے شروع کر دیے، کعبہ جھکنا شروع کر دیا۔ تو قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، سیرت مصطفیٰ پر۔ تو فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، جا کر پہلے اندر دروازہ جاتے ہیں، جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہیں اور میری بہو بیٹی جس کے انتظار میں کعبہ سے ندائیں آنا شروع ہوئی اور جس کے لیے ہم ہزاروں تائیوں کو واپس بھیج دیا، اور جو بھی آتا ہم اس کو یہی کہتے بچہ تو گھر پہ ضرور ہے لیکن ہے یتیم، وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کے چلی جاتی کہ جو خود ماں باپ ماں اس کی بیوہ ہے، بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر کوئی سہارا نہیں ہے، انہوں نے کیا انعام دینا ہے، انہوں نے کیا اجرت دینی ہے؟ تو سارے یتیم سمجھ کر چلے گئے۔ آج دنیا کے اندر یہ ہر مجلس میں بات کی جاتی ہے کہ ہر مکے کی دائی مکے میں سے امیروں رئیسوں کے بچے لینے کے لیے امیروں کے بچے لے کے سب چلی گئی۔ جب تیرے اور میرے آقا مدینے کے تاجدار عرب و عجم کے شہنشوار حضور علیہ السلام کے دروازے پر جاتی، اندر سے آواز آتی بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، وہ یتیم سمجھ کر چلی جاتی۔ آؤ ایمان والوں، یہ دل کی تختی میں لکھ کے جاؤ، کیونکہ ظاہراً تو وہ یتیم سمجھتی تھی، حقیقت میں مصطفیٰ ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے تو حضرت حلیمہ کو ہی پسند کیا تھا۔ تو حضرت حلیمہ کو فرمایا کہ جب حضرت حلیمہ اندر گئی تو جا کر دیکھا پنگوڑا سرکار کا خود بخود چل رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، یا تو گھر پہ جا کے کھانا کھا کے پھر تسلی سے کہنا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ وعدے کی بات ہے، تسلی کی بات یہ
آتے بیان سننے کے لیے ہو وہ بھی 12 بجے ٹھیک آ کے جذبہ لے کے آتے ہو، لیکن آ کے مردو کی طرح بیٹھ جاتے ہو. ایسا نہیں کیا کرو. زندہ بندے کی مثال ہے بولتا رہے. یہ سکون مردے بندے کی علامت ہے. تو لہذا جب مجمع میں بیٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ علامت ہے، نشانی ہے. پھر ذکر مصطفیٰ سن رہے ہو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، پھر جذبے میں بیٹھو، محبت میں بیٹھو. جذبہ اور محبت کیا ہے؟ یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار کا جھولا ہل رہا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ لکھا نگاروں نے کہ بڑے بڑے تحفے طائف دل میں ارادہ لے کر آئی. جیسے کملی والے آقا کے جھولے کو دیا، دیکھا کہ کوئی انسان تو انسان کیا کوئی بچہ ہی نہیں جھولا جو جھولائے. جھولا خود بخود جھول رہا ہے اور اس جھولے سے جو روشنائی نکل رہی ہے، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کا پورا 4 دیواری گھر 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے. 14ویں کے چاند کی طرح وہ روشن ہے. فرمایا کہ جس کے گھر کا یہ حال ہے، جس کے صحن کا یہ کمال ہے، جس کی 4 دیواری کا یہ روشن کا کمال ہے، حلیمہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا کیا کمال ہوگا. فرمایا کہ جس کے ویڑے کا یہ حال ہے اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا. جو ویڑا مصطفیٰ کے چہرے سے جو نور نکل رہا ہے، ایک تو یہ کمال دیکھا معجزہ، اور دوسرا معجزہ کیا دیکھا؟ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا لیکن جھولا بڑی تیزی سے جھول رہا ہے. تو جب اس جھولے کو دیکھتے ہی حلیمہ سمجھ گئی کہ فرمایا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی مقدر والا، یہ نصیب والا بچہ ہے. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سرکار کے پاس پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے فرماتی ہے، فرمایا جدو چکیا حلیمہ نے اے سہنے نام سن کر سر چک لیے یتیمہ نے. جیسے ہی کملی والے آقا کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا تو پوری کائنات کے یتیموں نے سر بلند کر دیا. آج ہمارے سر کو بلند کرنے والا مصطفیٰ آ گیا ہے. فرمایا جدو چکیا حلیمہ نے اے سہنے دا نا سن کے سر چک لیا یتیمہ نے. تو فرمایا کہ سر بلند ہو گئے یتیموں کے. تو فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے اور میرے آقا کو جیسے ہاتھوں میں اٹھایا، کملی والے نے آنکھیں ایسے نبوت والی موٹی موٹی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے مسکرا کے فرمایا حلیمہ گھبرا نہیں، تو جیسے میں 1,24,000 نبیوں میں بعد میں آیا، اے حلیمہ مکے میں تو تمام دائیوں میں بعد میں آئی، مجھے سب دائیوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں بعد میں آیا تو تمام دائیوں میں بعد میں آئی ہے، اس لیے کہ میرا مقدر نبیوں سے اوپر چمکا ہے اور تیرا مقدر بھی دائیوں کے بعد چمکا ہے. فرمایا کہ سب دائیاں مجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. نہیں، میں مصطفیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا، میں نے پسند حلیمہ کو کیا ہے. تو حلیمہ کی خاطر میں انتظار میں ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ خصائص کبریٰ شریف امام سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت آمنہ بیٹھ گئی، محمد کے بڑے بڑے اہم نکات بیان کرنے لگی. حلیمہ یہ میرا بیٹا بڑا مقدر والا ہے، یہ ابھی شکم اقدس میں آیا تو میرے کو ہر نبی کی زیارت ہوئی. آدم علیہ السلام نے آ کر مجھے خواب کے اندر سامنے کھڑے ہو کر نبوت کا تاج پہنا ہوا ہے. بے ریل فرمایا کہ بزرگی کا عالم ہے. ابھی میرے شکم اقدس کے اندر میرے سرکار تشریف لائے تھے تو مجھے آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آدم علیہ السلام نے آ کر کہا اے آمنہ یہ تیرے
پیٹ میں جو پرورش پا رہا ہے یہ عام نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ نبیوں کا امام ہے۔ کہیں حضرت ابراہیم آ کر بشارت دے رہے ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر بشارت دے رہے ہیں، کہیں حضرت اسماعیل آ کر بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر رات میں نئے نئے عجیب و غریب واقعات خواب دیکھتی۔ اب جب یہ باہر نکلتی تھی، کوئی پتھر یا کانٹا پاؤں کے نیچے آتا جو عام انسان کو تکلیف دیتا ہے، میرے لیے وہ گوند کی طرح نرم ہو جاتا۔ یہ میں دیکھتی کہ لوہے کا کیل پاؤں میں لگا، لیکن وہ لوہے کا کیل بھی پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ نرم ہو گیا، میرے جسم تک چبھا ہی نہیں۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ واللہ با خدا یہ کون سی ایسی تقدیر ہے جو لوہا بھی نیچے نرم ہو جاتا ہے، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اور جس گلی سے گزرتی ہوں دائیں بائیں کلمہ کی آواز آتی ہے، درختوں سے گزرتی ہوں تو درخت کلمہ پڑھتے ہیں، پتھروں سے گزرتی ہوں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، دیواروں سے گزرتی ہوں تو دیواریں کلمہ پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح مدینے کے فرمایا کہ گاؤں اور دیہات کے اندر عالم تھا، جب میں پانی کا مٹکا یا گھڑا یا مشک اٹھاتی پانی لینے جاتی تو وہاں لینے لگتی تھی۔ کہ حضرت آمنہ حلیمہ کو واقعات بتا رہی ہے کہ میرے اس بچے کو کوئی عام بچہ سمجھ کے ہاتھ نہیں لگانا، یہ بڑا برکت والا ہے، تو اس کو جب لے کے جائے گی تیری کایا پلٹ جائے گی، تیری تقدیر جاگ اٹھے گی، تیرے مقدر جاگ اٹھیں گے۔ تو فرمایا کہ جب میں پانی لینے جاتی تھی ساری گاؤں کی عورتیں، ساری مکے کی عورتیں لینے لگتی تھی، اور میں جب جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے تو فرمایا کنویں کا پانی خود بخود کنارے پہ آ جاتا، اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دائیں اور بائیں مجھے کون لے کے جا رہا ہے اور کون لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ عرش کے فرشتے مصطفیٰ کی نوکری کے لیے آ رہے تھے، مصطفیٰ کی خدمت کے لیے آ رہے تھے۔ جب ایک مرتبہ دو مرتبہ دیکھا تو پھر سب مکے کی عورتوں نے یہ کہا کہ پہلے حضرت آمنہ کو جانے دیا کرو، جیسے حضرت آمنہ جائے گی پانی بھرنے اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی پانی بھر لیں گی، ہمارے مٹکے بھی خود بخود بھر جائیں گے، ہمارے کھڑے بھی خود بخود بھر جائیں گے، ہمیں ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بھی سرکار کا معجزہ تھا۔ دیکھتی رہی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لیا، سرکار کو لے کر 3 دن مصطفیٰ کے گھر میں رہی، حضرت آمنہ کے قرب و جوار میں رہی، اجازت طلب کی۔ فرمایا کہ اونٹنی کمزور لاغر بیچارہ بے سہارا جو چلنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، ہمت نہیں رکھتی تھی، تو جیسے ہی حضرت حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آگے بیٹھی، حضرت حلیمہ نے گود میں لیے پیچھے بیٹھ گئے، تو حضرت ابو المطلب فرمانے لگے کہ اے حارث، فرمایا کہ آپ نیچے اترو، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ آگے بیٹھ گئے ہو اس لیے اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو فرمایا کہ حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے یا تیری؟ عبد المطلب کہنے لگے پوتا میرا ہے یا تیرا؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی وہ تربیت بتا رہا ہے، جانور کو چلانے کا راستہ بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سواری میری ہے، مہار میری ہے، جانور میرا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے مانا اونٹنی تیری ہے لیکن پوتا میرا ہے، جو تربیت میں تجھے دوں گا وہی تیرے لیے کامیابی ہوگی۔ فرمایا اس لیے تو حلیمہ کی گود میں رکھو، مصطفیٰ کو آگے بٹھاؤ، کیونکہ معراج والی رات ہوگی۔ یہ تو وہ شخصیت ہے، یہ تو وہ نبی ہے، اگر یہ آ جائے تو کسی آدم کی بھی ہمت نہیں وہ آگے کھڑا ہو جائے، شیش کی بھی ہمت نہیں وہ آگے کھڑا ہو جائے۔ کہ فرمایا کہ یہ تو نبیوں کا امام ہے، جب تک امام کو آگے نہیں بٹھاؤ گے سواری نہیں چلے گی۔ تو فرمایا پہلے مصطفیٰ کو آگے بٹھاؤ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المطلب کے کہنے پہ کوئی اونٹنی جو چلنے کا نام نہیں لیتی، آج وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اتنی طاقت آ گئی۔ کہا کہ وہ سفر جاری ہے جو کئی دنوں سے دائیاں پہلے جا رہی تھی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، سب پہ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئی۔
وہ بڑی بڑی مکے کے رئیسوں اور بڑے بڑے ذمہ داروں کے بچے لے کے جائی، وہ سب پیچھے ہو گئی، حلیمہ کی سواری آگے ہو گئی۔ سب کہنے لگی کیا ہے اس میں، کیا کمال ہے، کیا حلیمہ تو نے سواری بدل دی؟ کہا نہیں، سواری وہی ہے، یہ دیکھ لو میں نے سوار بدل لیا ہے، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، لوگ ویزے لے کر حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور لاکھوں روپے لگا کے ویزے لگاتے ہیں، سبب اللہ نے بنایا ہے، چلتے وقت مصطفیٰ کو لے کے اللہ کے گھر کا طواف تو کرتی جاؤں، اللہ کے گھر کا طواف کرتی جاؤں، اسی سبب خانہ کعبہ کی دوبارہ زیارت ہو جائے گی، خانہ کعبہ کا طواف مل جائے گا۔ تو تفسیران یعنی مفسرین نے لکھا، حشام اور امام سیوطی نے خصائص القبریٰ کے اندر یہ بات نوٹ موجود ہے، حوالہ لکھا، لکھنے کے ساتھ فرمایا کہ جیسے سرکار کو گود میں لے کر حضرت حلیمہ طواف کر رہی ہے خانہ کعبے کا، طواف کرتے کرتے دل میں خیال آیا کہ حجر اسود کا بوسہ دے دوں، قریب ہو جا کر حجر اسود کا بوسہ لوں، تو رش اور بھیڑ کی وجہ سے کہ بچہ معصوم ہے، بچہ چھوٹا ہے، تو رش کی بھیڑ ہے اور گھبرا گئی۔ جیسے یہ گھبرانے کا دل میں خیال آیا، ایک سائڈ بیٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، جیسے رش کم ہوگا تو پھر آ کر حجر اسود کا بوسہ لوں گی۔ بس یہی سوچتے ہی جا کر آقا دو جہاں کو گود میں لے کر دیوار کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تمام تفسیر والوں نے لکھا یہ منظر، یہ معجزہ، یہ خدا کی تقدیر کا فیصلہ، جیسے حضرت حلیمہ بیٹھی خانہ کعبہ کے اندر، حجر اسود جو پیوست ہے، جو دنیا ایمان والوں بوسہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بوسہ زہرن وہ بوسہ ہوتا ہے، حقیقت میں ایمان والے کے سارے گناہ وہ چوس لیتا ہے، سارے گناہ وہ چوس لیتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب حجر اسود جنت سے آیا تھا، فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، آج یہ سیاہ پڑ گیا۔ فرمایا کہ یہ سیاہ اس لیے پڑا کہ سارے ایمان والوں کے گناہ چوس چوس کے کالا پڑ گیا، اور حجر اسود نے یہ خانہ کعبہ حج عمرہ کرنے والوں کی شفاعت تقدیر خداوندی کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کروا لیا کہ اے مالک، جس نے مجھے استلام کیا کھڑے ہو کے دور سے یا قریب آ کے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیا، قیامت تک مصطفیٰ کو فرما دو ان کی بخشش کا بری و ذمہ محمد سے کہہ دو کہ ان کی بخشش کا ذمہ حجر اسود نے لے لیا ہے، ان سب کو حجر اسود ہی بخشوائے گا، ان سب کو قیامت کے دن حجر اسود کا وسیلہ ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو فرمایا جس نے استلام کیا، جس نے بوسہ دیا، جو حجر اسود کو چوم کر آیا، قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کی گواہی دلا کر اس کی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو حجر اسود نے دیوار سے دائیں اور بائیں ہلنا شروع کیا، دیوار سے پتھر چلنے لگا، وہ جنتی حجر اسود چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ سارے طوافین خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حجر اسود کے پیچھے ہیں۔ حجر اسود میں سے آواز آئی، آئے سحرین عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے، تمہارا حج یا عمرہ اس وقت ہوگا جب تم مجھے بوسہ دو گے، جب تم مجھے استلام کرو گے، سلام پیش کرو گے، اور میرا حج اس وقت ہوگا جب میں آمنہ کے لال کے ہونٹوں کا بوسہ دوں گا، آمنہ کے لال کے ہونٹوں کا بوسہ دوں گا۔ فرمایا وہ پتھر حجر اسود دیوار سے نکل کر تیزی سے توڑا، جا کر میرے آمنہ کے لال در یتیم کے بوسہ دے دیا۔ قربان جائیں، یہ آمنہ کے لال کا بوسہ ہے،
یہ آمنہ کے لال کی شان ہے۔ ابھی میرے مصطفیٰ 3 دن کے ہیں، حجر اسود نے آمنہ کی گود میں آ کر محمد کے ہونٹ چوم لیے، اور محمد کے ہونٹوں کو چوم کے یہ اعلان کہا کہ فرمایا تمام حجر اسود کو چومنے والوں کا حج اس وقت قبول ہوگا جب تک وہ مجھے بوسہ دیں گے، اور میرا حج اس وقت قبول ہوگا جب میں آمنہ کے لال کے ہونٹوں کا بوسہ دوں گا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو عزیزان قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے اور میرے آقا کو اپنے گھر پہ لے کے گئی، 7 بکریاں تھیں، اور اس کسی بکری کے جسم پہ نہ گوشت تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور کسی میں دودھ کی سقط نہیں تھی۔ جیسے میرے مصطفیٰ نے اپنے نبوت والے ہاتھ رکھے، وہ 7 بکریاں 700 تک ریوڑ بن گیا۔ اتنا وقت جاگ اٹھا، اتنا مقدر جاگ اٹھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا 7 بکریوں میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے تو فرمایا کہ پھر 700 بکریوں میں کیا ایک بکری کا دودھ اتنا ہو گیا کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ اور قرب و جوار میں سب یہ کہنے والے یہ کہتے اپنی بکریاں وہاں لے کے جانا جہاں حلیمہ کے بکریاں محمد چراتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے میرے آقا نے بکریاں چرائی، اور بکریاں ہر نبی نے چرائی ہیں۔ فرمایا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل تو نہیں مانتی کہ پتھر کعبے سے کیسے نکل کے دوڑا۔ آئیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا پر آپ غسل فرمانے کے لیے گئے، اور آپ کپڑے نہیں اتارا کرتے تھے، جبکہ لوگوں کا معمول تھا وہ کپڑے اتار کر نہایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب مجمع یا لوگوں کو دیکھتے تو آپ کپڑے سمیت سمندر میں یا دریا میں نہانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو لوگوں نے، تمام قوم نے یہ الزام لگا دیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس وجہ سے یہ کپڑے نہیں اتارتے۔ تو اللہ کی تقدیر نے آواز دی، فرمایا کہ جس کے اندر عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہو اس کے اندر عیب نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ نبی وہ ہوگا جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، اور جس کے اندر کوئی عیب ہوگا وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ ایک دن خدا کی قدرت کا یہ فیصلہ ہوا، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سناٹا دیکھا، آپ نے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ دیے، جیسے نہانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو وہ پتھر توڑا، پورے شہر کا چکر کاٹ رہا ہے، آگے آگے پتھر ہے، پیچھے اللہ کا کلیم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے دکھا دیا نبی وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ دیکھ لو اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے الزام قوم نے لگایا، بہتان قوم نے لگایا، تو وہ پتھر جس پہ کلیم نے کپڑے رکھے وہ پتھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ تو عام پتھر تھا، تو فرمایا کہ وہ تو حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ سے دوڑ کے مصطفیٰ کو بوسے دے رہا ہے، مصطفیٰ کو بوسے دے رہا ہے۔ دیوار جب حضرت حلیمہ نے پنگوڑا سرکار کا دیوار کے سائے میں رکھا تو دیوار ہلنے لگی، حضرت حلیمہ گھبرا گئی کہ دیوار نیچے آئیے، مصطفیٰ کے اوپر گرے گی۔ تو جیسے گئی دیوار سے آواز آئی، حلیمہ کیا میں گرنے والی تھی؟ میں تو مصطفیٰ کے اوپر سایہ کر رہی تھی۔ پتہ چلا کہ حلیمہ کیا تو سمجھتی ہے کہ نبی انسانوں کے لیے ہے؟ نبی دیواروں کے لیے بھی ہے، نبی پہاڑوں کے لیے بھی ہے، نبی جانوروں کے لیے بھی ہے، نبی سمندروں کے لیے بھی ہے، نبی تو پوری کائنات کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔